سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم امرود کی افادیت اور نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اور کن کو نہیں، کن بیماریوں میں اس کا استعمال مفید ہے اور کن میں مضر ہے، آج ہم تفصیل سے بتائیں گے اور اس میں کون کون سے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اینڈ تک دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امرود دل کو طاقت دیتا ہے۔ اس کا استعمال جلد کی خرابی کو دور کر کے جاذب نظر بناتا ہے۔ امرود کھانے سے قبض کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اسے کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ گلا خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ امرود کھانسی کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو کولنج کا موروثی درد ہو، یعنی انہیں یہ درد ورثہ میں ملا ہو، وہ اسے استعمال نہ کریں۔ امرود کو تھوڑی سی سونڈ، سیاہ مرچ اور نمک کے ساتھ کھانا مفید ہے اور اس سے قبض کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس کی چھال اور پتوں میں 25% ٹینک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ امرود کا سالن بہت مفید ہوتا ہے۔ پکے امرود کو عموماً فروٹ چاٹ اور دہی میں رائتہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں ناقصیر کی شکایت ہو یا جن عورتوں کو حیض میں بے قاعدگی کی شکایت ہو، انہیں امرود ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ امرود زبردست غذا کے ساتھ ساتھ دوا کے طور پر بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کا استعمال خونی بواسیر کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس سے بواسیری مسوں کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے پتوں کو تھوڑے سے پانی میں بطور چائے ابال کر استعمال کرنا نزلہ اور زکام کا فوری علاج ہے۔ امرود کے پتوں کو بطور چائے استعمال کرنا دستوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کا بکثرت استعمال گیس اور بد ہضمی پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بیج ہضم نہیں ہوتے۔ امرود نہایت فرحت بخش، طاقت بخش اور پیاس کو مٹانے والا ہے۔ امرود میں وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ اس میں پروٹین کی مقدار 0.2 گرام، چکنائی 0.8 گرام، معدنی نمکیات 14.5 گرام، کاربوہائیڈریٹ 0.1 گرام، کیلشیم 0.04 گرام، آئرن یعنی فولاد 66 گرام، فاسفورس 1.0 گرام، وٹامن اے 0 گرام، وٹامن بی 0.03 ملی گرام، رائبو فلیوین یعنی B2 0.3 ملی گرام اور وٹامن سی 300 ملی گرام پایا جاتا ہے۔ تھینکس فار واچ۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔